ہے۔ دوسرا ماں باپ کا نافرمان، عاق لوالدیہ، ماں باپ کی نافرمانی وہ بلا ہے۔ جبریل انسان کی شکل میں، یا رسول اللہ متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے۔ وہ کہنے لگے کوئی نشانی تو بتائیں۔ آپ نے کہا جب اولاد ماں سے نوکر جیسا سلوک کرے گی تو قیامت آ جائے گی۔ ان تلد الامۃ ربتہا، ماؤں سے نوکر جیسا سلوک ہو رہا ہو، بیٹیاں ماؤں کو جھاڑ رہی ہو، اولاد ماں کو کی ڈانٹ ٹپٹ کر رہی ہو، باپ کو کوس رہی ہو، تو سمجھو قیامت آ گئی۔ یہ نہیں کہا جب کفر پھیلے گا قیامت آئے گی، حالانکہ جب کفر پھیلے گا قیامت آئے گی، لیکن یہ وہ گناہ ہے جو کفر پہ بھی چھا جاتا ہے۔ ان تلد الامۃ ربتہا، جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ ہے کائنات کے سردار، جنت میں وہ جنت جس سے آگے جنت ہی کوئی نہیں، تو اب تمنا کس چیز کی ہے؟ اب بھی تمنا ہے۔ ایک امت کو سبق ہے، ایک ماں کا مقام بتایا ہے، کاش میری ماں ہوتی، میرے ماں باپ ہوتے، یا میری ماں ہوتی، اور میں سورۃ فاتحہ عشاء کی نماز میں کھڑا ہوتا، میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے آواز آتی محمد، میری ماں مجھے بلاتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا، اور میں کہتا اماں جی لبیک، اماں جی لبیک۔ یہ امت کو سکھایا ہے۔ 12,000 کا قافلہ لے کر آپ نکلے مدینہ سے حج کے لیے، 25 ذوالقعدہ کو، چلتے 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 آپ ابوا پہنچے۔ ابوا میں آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر ہے، اور یہ 12,000 کا قافلہ 70,000 کا ہو چکا ہے۔ آپ ایک دم راستے سے اندر پہاڑوں میں چل دیے۔ جنہیں معلوم تھا انہیں تو پتا تھا کہاں جا رہے ہیں۔ 70,000 کا مجمع، حیران ہے آپ اندر پہاڑوں میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا کرنے جا رہے تھے؟ ماں کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، کہ وہاں قریب حضرت آمنہ کی قبر مبارک تھی۔ 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر پہ پہنچا تھا۔ زندگی سفروں میں گزری، بڑے مقدس مقامات پہ پہنچا، بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ گیا، پر جو کیفیت میرے نبی کی ماں کی قبر پر میری تھی وہ کبھی نہیں تھی۔ ابھی بھی میرے آنسو نکل آئے، میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں، میں ہر دفعہ روتا ہوں۔ مری کے پہاڑ تو بڑے سرسبز خوبصورت ہیں، جاؤ دیکھو میرے نبی کی ماں کہاں سوئی ہوئی ہے۔ کالے پہاڑ، کانٹے دار جھاڑیاں، کیکر، پتے تھوڑے کانٹے زیادہ، بڑے بڑے پتھر، نوکیلے بھی، بڑے بھی، چٹانے بھی، کوئی راستہ نہیں ہوگا اس زمانے میں کوئی پیدل کا شارٹ کٹ جہاں سے آ رہے تھے ماں، نوکرانی ام ایمن اور اللہ کے حبیب، اور ابوا پہنچنا چاہتے تھے۔ ابوا بستی ہے، لیکن اس سے 10 میل پہلے ہی موت نے جھٹکا دیا۔ صرف 25 برس کی عمر تھی جب میرے نبی کی والدہ کا انتقال ہو۔ باپ بھی 25 سال کی عمر میں، ماں بھی 25 سال کی عمر میں۔ یہ جوڑا صرف ایک کام کے لیے آیا تھا، وہ ہو گیا، اللہ نے ان کو واپس بلا لیا۔ فطرت اسلام پہ رکھا اور فطرت ایمان پہ اٹھا لیا اور اپنے پاس بلا لیا، کام ختم ہو چکا تھا۔ بچہ 6 سال کا ہے، ماں جوان ہے، غالباً دل کا دورہ پڑتا ہے کہ بولا نہیں جا رہا ہے، اور بے قرار ہو کر پہلو بدلتی ہیں، کروٹیں بدلتی ہیں، بولنا چاہتی ہیں، بولا نہیں جا رہا۔ اور کائنات کی سردار ہستی جس کے لیے جنت آراستہ، جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی، جس کے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا، جس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج، جو کائنات کا سردار، انسانوں کا سردار، نبیوں کا سردار، رسولوں کا سردار، فرشتوں کا سردار، اللہ کے بعد کوئی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس جنگل میں دریا گلی میں وہ درد کیسے منتقل کروں جو مجھے وہاں اٹھا اس جنگل میں۔ سامنے تو خوبصورت منظر ہے مری کے سرسبز پہاڑوں کا، میں وہاں بھی کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، چاروں طرف کالے پہاڑ، سورج ڈوبنے کے قریب ہو چکا تھا، وہ منظر سوگوار، اوپر جگہ سوگوار۔ اللہ کے نبی ماں 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 بولا ہی نہیں جا، آخر شمع بجھنے سے پہلے بڑھ گئی، کل حی میت و کل جلید بال وقد ولدت طہرا، بیٹا لگتا ہے زندگی ہار چکی، وقت آ گیا۔ اللہ نے مدینے میں موت نہیں دی کہ میرے نبی کو کوئی گود میں لینے والا ہوتا،
اللہ نے مکے میں موت نہیں دی کہ میرے نبی کو کوئی گود میں لینے والا ہوتا، جنگل میں ماں کو مار دیا۔ نوکرانیوں سے بھی کبھی کوئی دل بدلتا اور بہلتا ہے؟ نہ چاچا نہ چاچی نہ دادا نہ دادی نہ ماما نہ مامی نہ پھپھا نہ پھپھی نہ خالہ نہ خالو، کوئی بھی نہیں، تنہا۔ اے ہائے زندگی ہاری ہے تو میرا نبی کیا رویا ہے سینے پہ سر رکھ کے، ماں 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 ماں۔ میں وہاں کافی دیر کھڑا، 14 صدی پیچھے ایک چھوٹے سے 6 سال کے بچے کو ماں کے سینے پہ سر رکھ کے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طرح تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے۔ پتھر جوڑ کے میت کو دفنا دیا، نیچے اترے، پہاڑ ہے، کوئی 50 فٹ اونچا پہاڑ ہے، جو اب 70 فٹ اونچا، اترے تو اب دوبارہ بھاگ کے اوپر چڑھ گئے پہاڑ پر۔ ام ایمن پیچھے گئی ہیں، وہ منظر تھا کہ عرش بھی پھٹ رہا تھا۔ مینا کے پہاڑ موم ہو کے پگھل رہے تھے، ایک ایک پتھر آنکھ بن کے آنسو بہا رہا تھا، اور ایک ایک سنگریزہ زبان بن کے چیخ رہا تھا، پکار رہا تھا۔ میرے نبی ماں کی قبر کو لپٹے ہوئے تھے اور اوپر پڑے ہوئے تھے۔ جب ام ایمن قریب آئی تو آپ کہہ رہے تھے، اماں تجھے تو خبر تھی تیرے سے میرا کوئی نہ تھا، کہاں چلی گئی مجھے چھوڑ کے؟ تجھے تو خبر تھی تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، پھر تو کہاں چلی؟ کس کی گود میں سر رکھوں؟ ام ایمن نے پکڑا، بیٹا اٹھو، کہا نہیں مجھے چھوڑ دو، میں ماں کے سوا کہیں نہیں جاؤں گا۔ کھینچ کے اٹھایا، اونٹ پہ بٹھایا، اونٹنی پہ۔ 3 راتوں کا سفر ابھی باقی ہے، سارا سفر روتے روتے گزرا ہے۔ یہ کائنات کی سردار ہستی ہے، کیا بے نیاز ہے میرا اللہ۔ آپ نے اونٹنی کو موڑا، 70,000 کا مجمع، اور چلتے جا رہے ہیں، لوگ حیران ہو رہے ہیں، کیا ہے کیا ہے کیا ہے؟ چند خاص لوگوں کو پتا ہے کہ کیا ہے۔ آپ وہاں تشریف لائے، اونٹنی کو بٹھایا، پہاڑی پر چڑھے، اور ماں کی قبر کے سرانے یوں گھٹنے اٹھائے، ہاتھ یہاں رکھے اور سر گھٹنوں میں دیا، اور پھر جو روئے ہیں جیسے چھوٹا 6 سال کا بچہ روتا۔ 63 سال کے محمد 6 سال کے بچے بن گئے، اور ماں کی قبر کے سرانے اتنا، اپریل کا مہینہ، سر ننگا، اتنا روئے کہ سارا وجود تر آنسوں سے، ساری داڑھی تر آنسوں سے، ہچکیاں لگ گئیں، ہچکیاں۔ پھر فرمایا میں آج رات اپنی ماں کے پاس گزاروں گا۔ 70 وہاں تو 70 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، 70 کہا بھائی ادھر پھیل جاؤ، میں آج رات اپنی ماں کے پاس گزاروں۔ یہ پیغام دیا ہے، میرے نبی کو خبر تھی ماں باپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیسے مائیں ذلیل ہوں گی، کیسے باپ ڈر رہے ہوں گے جوان اولادوں سے۔ آپ نے کہا عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس بن عامر، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، اور اس کی شاخ ہوگی کرن، اس کا رنگ ہوگا کالا، قد ہوگا درمیانہ، اسے برس کی بیماری ہوئی تھی، اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے، بس ایک نشان جسم پہ سفید باقی ہے، باقی سب وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ جب وہ آئے نا تو علی سن، تو بھی عمر تو بھی، دونوں اس سے دعا کروانا۔ انہیں حیران ہو کے دیکھا کہ ہم اس سے، وہ کس لیے؟ کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو ایسا راضی کیا ہے، جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ خالی نہیں لوٹاتا۔ یہ مقام کس لیے ملا؟ جہاد کی وجہ سے، تبلیغ کی وجہ سے، ذکر کی وجہ سے، تہجد کی وجہ سے، علم کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے، ہر سال حج کیا، ہر سال حج میں ڈھونڈتے ہوئے اویس اویس اویس، کوئی نہیں ملا۔ آخر ایک سال، یہ نہیں پتا کہ آپ کی خلافت کا کون سا سال تھا، آپ نے سارے حاجی کھڑے کر لیے حرم کے باہر، حرم شریف کے باہر، کہا بھائی سارے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو۔ ہاں بھائی یمن والے کھڑے رہو، باقی سارے بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، یمن والے کھڑے ہو گئے۔ ہاں بھائی مراد والے کھڑے ہو جاؤ، باقی سارے بیٹھ جاؤ، تو سارے بیٹھ گئے۔ کچھ لوگ قبیلہ مراد کے رہ گئے، مراد۔ میں 4 سال پہلے یمن جماعت میں گیا تو وہاں حضرت اویس کرنی کے گاؤں اور ان کے قبیلے کے لوگوں کی زیارت بھی ہوئی، ملاقات بھی ہوئی۔ کولے پہاڑوں میں گاؤں ہے، ابھی چھوٹا سا گاؤں ہے۔ تو مراد والے کھڑے ہو گئے، کہا بھائی سارے مراد والے بیٹھ جاؤ، مراد کی شاخ کرن والے کھڑے رہو، تو صرف ایک آدمی بچا۔ ہم نے کہا تم کرنی ہو؟ کہا جی۔ اویس کو جانتے ہو؟ جی۔ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا۔ وہ تو پاگل سا ہے، آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، کہا وہ نہیں، تو پاگل ہے، یہ بتا آیا؟ کہا جی آیا ہے۔ کدھر ہے؟ کہا اونٹ چرانے نکل گیا تھا،
عرفات کی طرف، تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی۔ وہاں پہنچے تو دیکھا اسی رنگ روپ کا حلیے کا آدمی جو میرے نبی نے بتایا تھا، ایک کیکر کے درخت کے نیچے کھڑے نماز پڑھ رہا ہے اور اونٹ اس کے گرد چر رہے ہیں۔ یہ دونوں حضرات آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے محسوس کر لیا دو آدمی آ گئے، انہوں نے نماز مختصر کر کے سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ کہا میرے بھائی ہم تو سبھی اللہ کے بندے ہیں، جو نام تیری ماں نے تیرا رکھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اسے نہیں خبر یہ کون بیٹھے، وہ تو پہلی دفعہ ہیں۔ تو حضرت علی بولے یہ امیر المومنین ہیں عمر اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ پھر وہ ایسے کانپ گئے کہ میں معذرت معافی چاہتا ہوں، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا علی ابن ابی طالب، مجھے خبر نہیں تھی، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا، فرمائیے میں اویس۔ عمر کا ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو۔ وہ رونے لگے کہ میں آپ کے لیے؟ اللہ کی قسم ساری دنیا اویس کرنے سے بھر جائے، عمر اور علی کے جسم کے ٹوٹے ہوئے بال کے برابر نہیں۔ یہ صرف ہمیں سبق دینے کے لیے یہ قصہ، آپ ساری کہانی اس لیے وجود میں لایا میرا نبی کہ امت کو مری والوں کو پیغام دینا تھا۔ تو کہنے لگے بھائی ہمیں اللہ کے نبی کا حکم تھا، ہمارے لیے دعا کرو۔ تو انہوں نے ان کے لیے دعا کی اور اتنی بڑی ہستیوں نے آمین کہا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حساب ہو جائے گا تو لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، اویس بھی جا رہا ہوگا، چلتے 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 جنت کے دروازے پر آئیں گے تو اللہ کہے گے اویس کو روک دو باقی چلے جاؤ۔ تو اویس گھبرا جائیں گے، بھی ایک ہی گل بنی، بوئے تے آ کے روک گئے۔ وہ کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روک لیا؟ اللہ فرمائیں گے پیچھے مڑو، وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو جہنم کے لوگ کھڑے ہوں گے بے شمار۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ دیکھ رہے ہو نا یہ جہنم کے لوگ، اب تو انگلی کا اشارہ کر، جس کی طرف انگلی کرتا جائے گا تیری طفیل میں آج لاکھوں انسانوں کو جنت میں ڈالوں۔ ربیہ اور مضر کے قبیلے کی تعداد کے برابر اعلیٰ عدد ہے، ربیہ و مضر لاکھوں جہنمی کا تیری طفیل جنت میں ڈالوں گا تیری ماں کی خدمت۔ آج کی نسل صرف پیسہ ہی جانتی ہے، بلکہ آج کے بڑے بھی پیسے کے غلام ہیں، پیسہ پیسہ پیسہ، باپ بھی پیسہ، اماں کو بھی پیسہ چاہیے، بچوں کو بھی پیسہ چاہیے، نہ ماں باپ کے پاس فرصت رہی اولاد کو سکھانے کی، نہ اولاد کے پاس فرصت ہے اس مقام کو سیکھنے کی۔ تو لہذا سب کچھ موجود ہے، محبتیں ختم ہیں، سب کچھ موجود ہے، الفتیں ختم ہیں۔ آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا، میں نے تلاوت سنی، میں نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا؟ تو کہا جی یہ وہ ہیں حارثہ بن نعمان۔ اچھا حارثہ بن نعمان؟ دو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسی انہوں نے ماں کی خدمت کی کسی نے نہیں کی، ایک حضرت عثمان اور ایک حارثہ بن نعمان۔ کہا جی حارثہ تو مدینے میں بیٹھے مرے تو نہیں کہ جنت میں تلاوت کی آواز آ رہی، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، کتنا بڑا مائک ساؤنڈ سسٹم ہے بات پہنچانے کا، نیچے بھی ہیں مستورات بھی ہیں اور سامنے مرد بھی ہیں۔ حارثہ مدینے میں قرآن کھول کر کہتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سیدھی آواز پوری جنت میں گونج جاتی تھی۔ یہ کس وجہ سے تھی؟ حارثہ کی آواز جنت میں جا رہی، ماں کی خدمت کے پیچھے۔ پھر باپ کا بتایا حق لوالدیہ ہے، ماں باپ کے نافرمان کی نہ دنیا ہے نہ آخرت۔ ایک صحابی ہے یا رسول اللہ میرا باپ نا میری کمائی میں سے خرچ کرتا، مجھ سے پوچھتا ہی نہیں، اور شرعاً قانوناً اگر میری کمائی میرے باپ کی جو کمائی ہے یا زمین ہے جائیداد ہے اس سے الگ میں نے اپنی محنت سے کوئی کمائی کی ہے، وہ میری ذاتی چیز ہے، قانوناً میرے باپ کو بھی پوچھنا چاہیے کہ بیٹا یہ تمہاری چیز میں لے سکتا ہوں، یہ پیسہ میں استعمال کر سکتا ہوں، قانون یہ ہے۔ تو اس نے قانون کی بات کی کہ میرا باپ میرا مال اٹھا کے خرچ کر دیتا، مجھ سے پوچھتا ہی نہیں۔ آپ نے کہا اس کے باپ کو بلاؤ۔ اس کے باپ کو بلایا تو وہ انہوں نے پوچھا کیوں بلا رہے ہیں؟ کہ تیرے بیٹے نے تیری شکایت کی۔ تو اس کو اتنا غم لگا کہ وہ کٹ کے مر گیا۔ اور عرب کی شاعری تو پھر پوری دنیا میں مشہور ہے، آج بھی مشہور ہے۔ تو اس نے دل ہی دل میں کوئی شعر کہے، درد بھرے دکھ بھرے، اور وہ انہی شعر کو اپنی زبان سے نہیں دل ہی دل میں کہتا کہتا دربار رسالت میں مسجد میں پہنچا تو جبریل پہلے آ چکے تھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس سے کہیں
کہ پہلے وہ شعر سنا جو تیری زبان سے تو ادا نہیں ہوئے پر تیرے رب نے عرشوں پہ سن لیے ہیں. آپ نے فرمایا بھائی تمہارا کیس سنوں گا، پہلے وہ شعر سنا جو تیری زبان سے نہیں ادا ہوئے. اللہ نے سنے، کہنے لگا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے رسول ہیں، آپ کا رب بڑا طاقتور رب ہے، آپ کے رب کی قسم زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا. دکھ بھری فریاد تھی جو دل کی دنیا میں اٹھی اور وہیں گم ہو گئی، سینے سے اٹھی اور سینے میں ہی دفن ہو گئی، پر آپ کے رب نے عرشوں پہ سن لیا. آپ نے کہا اچھا سنا تو صحیح میرے بھائی. میں کہا جی میں نے کہا غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل واذا ضاقتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ کأنی انا المتروک دونک بالذی ترکت به دونی فعینی تحمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها ما مدى فيك كنت أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم تر حق أبوتي فعلت كما الجاور المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. میرے بچے جس دن تو پیدا ہوا اس دن سے ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، ہم نے تیرے لیے جینا شروع کیا. گرمی سے لڑے، سردی سے لڑے، موسموں سے لڑے، حالات کے آہنی پنجوں سے رزق نکالا، جبڑوں سے رزق نکالا، جوانی کو قربان کیا، صحت کو قربان کیا، اپنے جذبات کو سلا دیا، تیرے چہرے کی ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ساری ساری رات کام کیا، سارا سارا دن کام کیا، کبھی دھوپ میں کبھی سردی میں، کبھی گرمی سے لڑا کبھی سردی سے لڑا، کبھی موسم سے لڑا کبھی بھوک سے لڑا. تجھے کھلایا خود بھوکا رہا، تجھے پلایا خود پیاسا رہا، تجھے چھاؤں میں لٹایا خود دھوپ میں بیٹھا، تجھے سکھ پہنچایا خود دکھ جھیلا. میری تو زندگی پھر تیرے لیے ہوگی، میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا. جب کبھی تو بیمار ہوا تو ساری رات میں اور تیری ماں تیرے سرانے بیٹھ کے دھڑ دھڑ دل دھڑک رہے ہوتے تھے، کہیں مر نہ جائے، کچھ ہو نہ جائے. ہسپتال پہنچیں، ڈاکٹر کو بلاؤ، ٹیکسی بلاؤ، گاڑی بلاؤ، رکشا بلاؤ، جلدی سے ہسپتال پہنچاؤ، مری میں جگہ نہیں، پنڈی لے جاؤ، اسلام آباد لے جاؤ. اسی خوفناک خیالات میں ہم روتے تھے، پگھلتے تھے، ٹوٹتے تھے، بکھرتے گئے چلے گئے خشک پتے کی طرح، اور تیرے چہرے کی ایک مسکراہٹ کے لیے ساری مسکراہٹیں بھول گئے. تجھے صحت مند دیکھنے کے لیے اپنی صحت کے سودے کر دیے. اور اس طرح ایک دن نہیں گزرا، یہ شب و روز گزرے، دن اور رات گزرے، لیل و نہار گزرے، بہار و خزاں گزری، رت بدلی، موسم بدلے، بادل اندھیری، بارش آئے اور گئے، یہاں تک کہ تو پروان چڑھتا گیا، میں ڈھلتا گیا. تجھ میں جوانی میں رنگ بھرا اور بڑھاپے نے میرے سارے رنگ نوچ لیے. تو سیدھا کھڑا ہوا تنے کی طرح، میری کمر جھک گئی کمان کی طرح، اور میں آسرے کا محتاج ہوا. تو طاقتور ہو کے جوان ہوا. پھر مجھے خیال آیا کہ میں اس کی انگلی پکڑ کے چلا، گود بٹھا کے چلا، کندھے بٹھا کے چلا، ہاتھ بٹھا کے چلا، اس کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائیں. آج جب میں بوڑھا ہوا ہوں تو اب یہ میری انگلی پکڑے گا، میرا ہاتھ پکڑے گا، میں اس کی لاٹھی بنا، یہ میری لاٹھی بنے گا. لیکن ایک دم میرے بیٹے تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئیں، تیرے تیور بدل گئے. تو مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں تیرا باپ نہیں، میں تیرا نوکر ہوں. تو میں نے اپنی زندگی کو جھٹلا دیا اور میں نے کہا میں خواب دیکھ رہا تھا کہ میں باپ ہوں. نہیں، میں باپ نہیں، میں نوکر ہی ہوں، میں پڑوسی ہوں. تو اچھا میرے دوست، اگر میں پڑوسی ہوں تو پڑوسی کو بھی تو لوگ پوچھ ہی لیتے ہیں. کبھی مجھے پوچھ ہی لیتا کہ بھائی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، کچھ چاہیے تو نہیں. یہ اتنے درد بھرے اشعار ہیں کہ میں نے تو
میرے تو اتنی فصاحت نہیں کہ میں اس کا ترجمہ کر سکتا، لیکن یہ وہ اشعار تھے کہ میرے نبی زارو قطار روتے اور آپ پھوٹ پڑے اور آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی اور آپ نے اس کو گریبان سے پکڑا اور یوں جھٹکا دے کر اٹھ جا، دفع ہو جا، انت ومالک لابیک، تو باپ کے خلاف مقدمے کرتا ہے، نکل جا، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ یہ صرف روزے شب قدر سے متعلق نہیں ہے کہ ماں باپ کا نافرمان ہے تو اس کی شب قدر برباد ہو گئی، ماں باپ کا نافرمان ہے تو سب کچھ برباد ہو گیا۔ ہے بجلی کا جانا تو ٹھیک ہے، بڑی مشقت کی بات ہے، لیکن کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمارے تھر پار کر میں آج بھی 2000 سال پرانی زندگی ہے، لوگ ہم سے زیادہ صحت مند ہیں۔ گھر گھر میں ماں باپ کی نافرمانی یہ میرے دیس کا زوال ہے۔ لوڈ شیڈنگ میرے دیس کا زوال اتنا نہیں ہے، گیس کی کمی اتنا زوال کا سبب نہیں ہے، سب سے بڑا زوال کردار کا ہے۔ گھر گھر میں لوڈ شیڈنگ ہے، ماں باپ دکھی ہیں اولاد سے۔ ایک جوان بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تائیں میرے واسطے کی اور اس کا باپ جو اس کے چہرے پہ کرب تھا وہ زبان حال سے تو کہہ سکتا تھا، زبان قال سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ جو اس باپ کے چہرے پہ کرب تھا میں آج تک نہیں بھولا۔ تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے، تو آج تائیں میرے واسطے کی بنایا ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا آپ کا بیٹا حسن کیسا ہے؟ فرمایا جب دن ہوتا ہے تو میرے پیچھے چلتا ہے، آگے نہیں چلتا، کہ اگر پیچھے سے کوئی دشمن وار کرے تو اس کے اوپر آئے، میرے اوپر نہ آئے، چونکہ آگے تو میں خود دیکھ رہا ہوں۔ جب رات ہوتی تو میرے آگے چلتا ہے کہ اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا، تو کوئی دشمن سامنے سے وار کرے تو میرے اوپر آئے، میرے باپ پر نہ آئے۔ جس کمرے میں بیٹھا ہوں اس کی چھت پہ نہیں چڑھتا کہ باپ کے اوپر نہ ہو جاؤں۔ کھانے پہ میرے ساتھ بیٹھتا ہے تو جب تک میرا ہاتھ سالن میں ہوتا ہے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا، جب تک میرا ہاتھ روٹی کی طرف نہ بڑھے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا کہ پتہ نہیں کون سی بوٹی میرے باپ کو پسند اور میں پہلے اٹھا لوں۔ امام زین العابدین اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، اور عرب میں عیب تھا الگ الگ کھانا، اکٹھے کھانا دستور تھا۔ اب بھی یہی حال ہے، اکٹھے کھاتے ہیں، ایک بڑے تھال میں مل کر کھاتے ہیں۔ تو ایک آدمی نے کہا آپ تو اپنی ماں کے بڑے فرما بردار ہیں، تو آپ ان کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہ مجھے ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بوٹی نہ اٹھا لوں جو میری ماں کو پسند تھی اور میں نے اٹھا لی تو میں کہیں نافرمان نہ ہو جاؤں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا دو آدمی جا رہے، ایک جوان ایک ذرا بوڑھا، یا ھذا، وہ کھڑے ہو گئے نوجوان، ما ھذا منکا، یہ تیرا کیا لگتا ہے؟ کہا جی میرے باپ ہیں۔ کہا کبھی اس کے آگے نہ چلنا، کبھی اس کے آگے نہ چلنا، کبھی اس سے پہلے نہ بیٹھنا، کبھی اس سے پہلے نہ بیٹھنا، کبھی اس کا نام لے کے اس کو نہ پکارنا۔ ماں باپ کی نافرمانی صرف روزے کو برباد نہیں کرتی، شب قدر کو برباد نہیں کرتی، پورے معاشرے کو برباد کر دیتے۔ لیکن ایک بات اس میں اضافی کہوں گا جو میرے معاشرے کا بہت بڑا ناسور ہے اور بہت بڑا درد ہے۔ ماں باپ کا زور میرے اوپر ہے، میں ماں باپ کی غلامی میں، ماں باپ قتل بھی کر دے تو قتل کا کیس نہیں درج کیا جا سکتا۔ باپ اگر اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں باپ کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ باپ کا اتنا حق ہے، لیکن یہ سارا حق میرے اوپر ہے، میری بیوی پر نہیں ہے۔ میرے ماں باپ ہیں، ساس سسر کا بہو پہ کوئی شرعی حق کوئی نہیں ہے، لیکن یہ میرے معاشرے کا جبر ہے کہ آنے والی لڑکی پس کے رہ جاتی ہے۔ خامن سے زیادہ سسر کا حق، خامن سے زیادہ ساس کا حق، خامن سے زیادہ خامن کی بہنوں کا حق، خامن سے زیادہ خامن کے بھائیوں کا حق۔ یہ ظلم و ستم روا ہے، اور ہر گھر میں کوئی کروڑوں میں ایک گھر ایسا ہو جس میں رواداری ہو تو الگ بات ہے، لیکن ہر معاشرے میں یہ ظلم ہے۔ وہ کہتے اساں شادی اس واسطے کیتی، ہن ساڈی روٹی ساڑیاں دھیاں پر نہیں گئیاں، ہن ساڈی روٹی کون پکاوے؟ ساڈے پتر دی بیوی نہ پکاوے تو ہور کون پکاوے؟ ہاں اس کی سعادت ہے وہ پکائے، اس کی جنت ہے وہ پکائے، اس کی خوشبختی ہے وہ خامند کے ماں باپ کی خدمت کرے، لیکن جان بین میں حق کسی کا کوئی نہیں ہے۔ نہ ساس سسر کا حق ہے بہو پر، نہ بہو کا حق ہے ساس سسر پر۔ میرے ذمہ اپنی بیوی کے حقوق ہیں، میری بیوی کے ذمہ میرے حقوق ہیں، میرے اوپر میرے ماں باپ کے حقوق ہیں۔
میرے اوپر میری بہنوں کے حقوق ہیں، میرے اوپر میرے بھائیوں کے حقوق ہیں، میری بیوی ان کے لیے یا میری بیوی کا ان پر یا ان کا میری بیوی پر کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن آج ہر گھر میں لڑائی ہے، ساس بہو کی نفرت، سسرال اور بہو کی نفرت، اس نے آگ لگا دی ہے اور معاشرہ انتہائی ناہموار ہو چکا ہے۔ ایک یونیورسٹی میں بیان کیا لاہور میں، تو بیان کے بعد ہم بیٹھے تھے ان کے چانسلر کے کمرے میں، تو ایک کہا جی ایک لڑکی آپ سے ملنا چاہتی۔ میں نے کہا میں ابھی مصروف ہوں، بعد میں مل لوں۔ کہا جی وہ بہت رو رہی ہے، بہت رو رہی ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا، تو میں اٹھ کے چلا گیا، ساتھ ایک اور کمرہ تھا وہاں بیٹھ گئے۔ اس نے مجھے ایک پرچہ دے دیا، پرچہ تو خیر میں نے بعد میں پڑھا۔ مجھ سے کہنے لگی کہ مولانا آپ عورتوں کے حقوق بہت بیان کرتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی متعلقہ عورت کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا کہ اس پہ کیا ظلم ہوتا ہے اور اس پہ کیا بیت جاتی۔ میں نے کہا تم طلاق یافتہ ہو؟ کہا جی میں بالکل جوان 22-23 سال کی عمر۔ کہا جی میں طلاق یافتہ ہوں۔ کیوں طلاق ہوئی؟ کہا جی میری اور میرے خامند میں بہت محبت تھی، ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، بس میرے سسر نے کہا مینو چنگی نہیں ہو لگ دی انو کٹ دے کروں۔ کہ پورا سال میرا سسر میرے خامند اوے مینو چنگی نہیں ہو لگ دی انو طلاق دے، اوے انو فارغ کرو مینو چنگی نہیں ہو لگ دی۔ کہ تنگ آ کے میرے خامند نے روتے روتے مجھے اپنے ماں باپ کے گھر آ کے چھوڑ دیا کہ میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ظلم و ستم تقریباً ہر گھر میں، آنے والی بچیوں کی زندگی آگ بن جاتی۔ سسرال کا معاشرہ عیب ہی دیکھتا ہے، خوبیاں نہیں دیکھتا۔ ماں باپ اپنی بچیوں کے عیب چھپاتے ہیں، سسرال والے بچیوں کے عیب ابھارتے ہیں۔ انہیں اپنی بہو میں 100 خوبیاں نظر نہیں آتی، ایک عیب نظر آتا ہے۔ یہ میرے معاشرے کا درد ہے، میں دکھ سے یہ بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی کی شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر لڑکی مطالبہ کرے اور خامند کو وسعت ہو، وہ کہ میں نے الگ گھر میں رہنا ہے، تو لڑکے کے ذمہ ہے بیوی کو الگ گھر لے کر دے۔ اگر الگ گھر لے کے دینے کی وسعت نہیں ہے تو پھر یہ واجب ہے ایک کمرہ الگ اس کا ہو جس کی چابی اس کے ہاتھ میں ہو، ایک کچن اس کا ہو جس کی چابی اس کے ہاتھ میں ہو، ایک ٹوائلٹ اس کا ہو جس کی چابی اس کے ہاتھ میں ہو۔ اس کا کچن الگ کرے، اس کا ٹوائلٹ الگ کرے، اس کا کمرہ الگ کرے۔ وہ کچن الگ نہیں کر کے دے سکتا تو کمرے کے باہر ایک چولہا رکھ کے دے کہ یہ تیرا کچن ہے۔ اس حد تک اللہ نے حق رکھا ہے۔ لیکن ہمارے آنے والی بچی نے اس خامند کے باپ کی بھی خدمت کرنی ہے، ماں کی بھی کرنی ہے، بہنوں کی بھی کرنی ہے، بھائیوں کو بھی کرنی ہے، کوئی اور ہے تو اس کی بھی کرنی ہے، اور کئی تھک ہار کے لیٹ جائے تو تانے الگ سننے ہیں۔ کہیں اس کا الٹ بھی ہے کہ آنے والی لڑکی وہ اس قدر آگ لگا دیتی ہے کہ اپنے خامند کو ماں باپ سے کاٹ دیتی، بہن بھائیوں سے کاٹ دیتی۔ یہ کیسز بھی ہیں، یہ نہیں کہ یہ نہیں، یہ بھی ہیں، یہ بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ اس بچے نے مجھے رلا دیا اور کہا مولانا آپ کو پتا ہمارا معاشرہ متعلقہ سے کون شادی کرتا ہے، بیوہ سے کون شادی کرتا ہے؟